خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سمسیاؤں کا، ہماری پریشانیوں کا سبب کیا ہے، ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہم پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں کی وجہ بتائی. فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی تمہارے اوپر کٹھنائیاں آتی ہیں، سنکٹ آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تم گناہ کے کام کرتے ہو، تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تم پاپ کرتے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس لیے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر وہ تمہارے ہر گناہ کی تم کو سزا دے، اگر ہر غلطی کی تم کو سزا دے، تو روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں بچے گا. قرآن کریم کی اس آیت نے ایک بات کو کلیئر کر دیا کہ گناہ جو ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی جو ہوتی ہے، اس سے ہمارا فائدہ نہیں، ہمارا نقصان ہے. ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر سنکٹ آتے ہیں، ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، ہم پر کٹھنائیاں آتی ہیں. اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ ہم جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو شیطان اس گناہ کے کام کو آکرشک بنا کر کے پیش کرتا ہے. ایک آدمی دارو پیتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں دارو پی رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے، میرے من کو اچھا لگ رہا ہے. اب اس کی نظر میں دارو بری چیز نہیں ہے. ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے میں نے 100 روپیہ لگایا، 1000 روپیہ کما لیا، میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، اسے جوا برا نہیں لگتا ہے. ایک آدمی زنا کر رہا ہے، اسے یہ لگتا ہے میری اچھا پوری ہو رہی ہے، میری خواہش پوری ہو رہی ہے، میرا من جو چاہتا ہے، میرا دل جو چاہتا ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں، اسے زنا برا نہیں لگتا ہے. شیطان گناہوں کو ایٹریکٹیو اور آکرشک بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سامان چاہے جتنا بھی گھٹیا ہو، جتنا بھی خراب ہو، سامان کی پیکنگ اگر اچھی کر دی جائے، سامان کو اچھی پیکنگ میں رکھ کر کے پیش کر دیا جائے تو انسان دھوکہ کھا جائے گا. اس لیے شیطان گناہوں کو سجا کر کے پیش کرتا ہے. اور شیطان نے پہلے ہی دن اللہ سے وعدہ کیا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گناہ سجا کر کے پیش کروں گا. تیرے بندوں کے سامنے میں گناہوں کے کام، میں غلط کاموں کو، میں پاپوں کو سجا کر کے پیش کروں گا. ان کو لگے گا وہ گناہ نہیں کر رہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں گناہوں کو سجا کر کے پیش کروں گا. تو شیطان گناہوں کو سجا کر کے پیش کرتا ہے. اور شیطان ایک کام اور کرتا ہے، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو شیطان دل میں یہ بھی خیال ڈالتا ہے بھائی دیکھ، تو جو کام کرنے جا رہا ہے نا، کام تو غلط ہے، مگر بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو نے شراب پی لی، تو نے سگریٹ پی لی، تو نے زنا کر لیا، تو کون سی بڑی بات ہو گئی، بعد میں سدھر جانا، توبہ کر لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا. شیطان کبھی کبھی ایسے بھی بہکاتا ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جب شیطان آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالے
کہ ابھی تم گناہ کر لینا اور بعد میں تم توبہ کر لینا، تو تم اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ کیا ہم اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ جب ہم رات میں بستر پہ سونے جاتے ہیں تو اگلے دن صبح ہم صحیح سلامت اٹھ پائیں گے؟ ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں لے سکتے۔ بھئی ہمارے نبی نے تو ہمیں سو کر کے اٹھنے کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو سو گئے تھے، ہم تو مر گئے تھے، ہمارے مر جانے کے بعد ہمیں موت کے آ جانے کے بعد تو نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اے اللہ تو چاہتا ہم جب سو گئے تھے ہماری روح کو تو نکال لیتا، ہماری جان کو تو نکال لیتا۔ اے اللہ ہم زندہ بچ گئے، ہم صحیح سلامت ہیں، اس لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام تو یہ کانسیپٹ پیش کرتا ہے، ایک دن کی نہیں، ایک رات کی نہیں، ایک منٹ کی گارنٹی بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھا بھلا آدمی ہے، اچھا بھلا انسان ہے، بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں کینسر ہو گیا، تمہیں ٹی بی ہو گیا، تمہیں شوگر ہو گیا، انسان دھیرے دھیرے اپنی موت کے قریب جانے لگتا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنا برتھ ڈے مناتا ہے۔ صاحب آج میں 34 سال کا ہو گیا، آج میرا برتھ ڈے ہے، فیس بک پر لوگ لکھتے ہیں بھائی میرا برتھ ڈے ہے، کوئی مجھے وش نہیں کر رہا ہے۔ ارے نادان، جب تیرا برتھ ڈے آیا، جب تو اپنی زندگی کے 34 سال تو نے پورے کر لیے، 35 سال تو نے پورے کر لیے، تو کیک کاٹ رہا ہے، تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو خوشیاں منا رہا ہے، جبکہ تجھ کو پتا نہیں کہ تو اپنی موت سے اور قریب ہو گیا ہے۔ تو اپنی زندگی کا تو نے ایک پڑاؤ اور پورا کر لیا ہے، اب تو اپنی موت کے اور قریب ہو گیا ہے۔ اب یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، اب تو یہ غم کا مقام ہے، یہ تو سوچنے کا مقام ہے، یہ تو اپنے آپ کا امتحان لینے کا مقام ہے کہ میری زندگی کے 34 سال پورے ہو گئے، اب میری موت سے میں اور زیادہ قریب ہو گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب شیطان آپ کے دماغ میں یہ خیال ڈالے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، تو شیطان کو قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنا دینا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی نہیں جانتا وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، کسی کو نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کورونا کا دور ہم نے دیکھا، مسلمانوں کے علاقوں میں ایک ایک دن میں 15 لوگوں کے جنازے اٹھے، اور ایسا نہیں کہ صرف بوڑھوں کے جنازے اٹھے، ہم نے جوانوں کے جنازے بھی اٹھائے، ہم نے بچوں کے جنازے بھی اٹھائے، ہم نے عورتوں کے جنازے بھی اٹھائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو شیطان جب یہ دھوکہ آپ کو دینے کی کوشش کرے کہ آج گناہ کر لو کل توبہ کر لینا، تو شیطان سے سوال کرو کہ کل کی کیا گارنٹی ہے، کل میری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے۔ آج آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں، آج سب کے پاس موبائل ہے، آج سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، آج انسان اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے یا تو انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، انسان کی انگلیاں کیا ٹچ کر رہی ہیں یا تو انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، رات کے 2 بجے آپ موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، رات کو 2 بجے آپ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اسی حال میں آپ کا انتقال ہو جائے، اسی حال میں آپ کی روح نکل جائے، اسی حال میں آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، اور اسی حال میں آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرتا ہے، بندے کی موت جس حال میں آتی ہے، اسی موت میں بندے کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں آپ مریں گے اسی حال میں اللہ کے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اب غور کر لو میرے بھائیوں،
ہمیں تو پتہ نہیں موت کب آئے گی. کیا پتا کانوں میں ایئر فون لگا کر کے ہمارا نوجوان ساتھی گانا سن رہا ہے, بالی ووڈ کا میوزک سن رہا ہے, اسی حال میں اس کو موت آ جائے گی. کل قیامت کا دن ہوگا, اس کے کانوں میں اللہ کی بارگاہ میں بھی ایئر فون لگا ہوگا, اور کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا. دنیا میں موبائل پر ننگی تصویریں دیکھ رہا تھا, اسی حال میں دل کی دھڑکن بند ہو گئی. کل قیامت کے دن جب اٹھے گا اسی حال میں اٹھے گا, اس کے ہاتھ میں وہ موبائل ہوگا, وہ ننگی تصویر ہوگی, اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی حج کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں. ایک صحابی وہ بھی حج کے کا احرام باندھے ہوئے ہیں, اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں. اچانک سواری اچھلی اور صحابی اپنی سواری کے اوپر سے گرے, اور گرتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. صحابی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی اور کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اسی احرام کے کپڑے میں کفنا دینا, ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کوئی الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اسی حال میں تم دفنا دینا. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, اس لیے کہ یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, اور کل قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے اس دن بھی یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے, اس دن بھی یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے, اس دن بھی یہ حالت احرام میں اٹھیں گے. بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھے گا میرے بھائی. تو شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. شیطان گناہ کا کام جب کروانا چاہتا ہے تو شیطان ہمارے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تم گناہ کر لو, بعد میں تم سدھر جانا, بعد میں توبہ کر لینا. آئیے قرآن سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. ایک بھائی ان کی سگی ماں سے تھے اور 10 بھائی ان کی سوتیلی ماں سے تھے, یعنی 2 بھائی ایک ماں سے تھے اور 10 بھائی ایک ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے ان کے باپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. باقی 10 بھائیوں کو ایسا لگا ہمارا باپ ہم سے تھوڑا کم پیار کرتا ہے اور ان دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بھائیوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارا باپ تو ہم 10 لوگوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارا باپ تو سٹیا گیا ہے, ہمارا باپ تو بہک گیا ہے, ہمارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے. جب شیطان انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے تب انسان اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسی بات بول دیتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, بے شک ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے, بھٹک گیا ہے, بھاگ گیا ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت یوسف کے 10 بھائی کہہ رہے اپنے باپ کے بارے میں. اس کے بعد وہ سب کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم. ایک کام کرو, چلو ایک کام کرو, ہم یوسف کا مرڈر کر دیتے ہیں, یوسف کی ہتیا کر دیتے ہیں, یوسف کو ختم کر دیتے ہیں, یا یوسف کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے. جب یوسف رہیں گے نہیں, جب بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ جب یوسف نہیں رہے گا تو ہمارے باپ صرف ہم سے پیار کریں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے, بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. تو شیطان کبھی کبھی یہ خیال بھی دل میں ڈالتا ہے کہ ابھی تم گناہ کا کام کر لو, بعد میں توبہ کر لینا, بعد میں نیک بن جانا. وہ بات نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں اور آپ کو گناہ سے بچنا چاہیے. اب ایک سوال, واٹ از گناہ؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ کی پریبھاشا کیا ہے؟
گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آؤ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو صحابہ کا سوال بھی کتنا پیارا ہوتا تھا۔ ابھی آج میرے موبائل پر ایک صاحب کا کال آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو بڑی فرصت ہے کیا؟ آپ کو یہ جان کر کے کیا مل جائے گا کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ کہا مولوی صاحب آپ کو جواب آتا ہے تو بتا دیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ بولے مجھے آتا ہے، حضرت آدم نے سب سے پہلے انگور کھایا تھا۔ اس طریقے کے فالتو سوالات آج لوگ اپنے علماء سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے، صحابہ کرام کے سوال کے اندر بھی ایک درد ہوتا تھا، ایک تڑپ ہوتی تھی، اپنی نجات کی فکر ہوتی تھی، اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ سوال کیا ہے اللہ کے نبی، نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلقی، نیکی اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کا نام ہے۔ آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ کا چرتر اچھا نہیں ہے، تو آپ نیک نہیں ہیں، آپ شریعت کی نظر میں نیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا نام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اور اے میرے صحابی، تم نے پوچھا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو سن لو، گناہ کہتے ہیں اس کام کو جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں بے چینی پیدا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں بڑے غور سے سنیے گا، گناہ کی پریبھاشا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، گناہ کا مطلب بتا رہے ہیں۔ گناہ اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کو بے چینی اور دل کے اندر ایک کھٹک محسوس ہو۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ کا کام وہ کام ہے کہ انسان اس کو چھپا کر کے کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے چھپا کر کے کرتا ہے۔ کام وہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور کام وہی ہے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بھی ایک انسان کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، دنیا کی نظر میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور اسی کام کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے والا ڈر ڈر کے کرتا ہے، اس ڈر کے ساتھ کرتا ہے کہیں میرا ویڈیو لیک نہ ہو جائے، کہیں میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے ہوٹل کے کمرے کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کا کام اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، اور جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگوں کو وہ کام پتہ نہ چل جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کرنے کے ٹائم اگر دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی ایمان آپ کے دل میں موجود ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ جس دن گناہ کرنے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، آپ کو کوئی بے چینی محسوس نہ ہو، آپ کو دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ ہو، اور گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اچھا لگے،
گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو فخر محسوس ہو، سمجھ جائیے کہ آپ کے دل سے ایمان جا چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان کا جنازہ آپ نے نکال دیا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جب تک دل کے اندر ایمان موجود ہے تب تک گناہ کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں کھٹک رہتی ہے۔ گناہ کرنے کے ٹائم دل میں کھٹک کا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کریں گے، جو علل اعلان گناہ کریں گے، جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کریں گے۔ آپ نے فرمایا رات کو ایک انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، رات میں اس نے کوئی گندا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، صبح ہو گئی وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا۔ اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا مگر وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو اور زیادہ اکسا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کرتا ہے، گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جب ہم اور آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کے کام سے ہماری روزی روٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کی روزی کو چھین لیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر اثر پڑتا ہے، آپ کے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، آپ کے گھر کے سمبندوں پر اثر پڑتا ہے، پتی پتنی کے رشتے پر اثر پڑتا ہے، ساس بہو کے رشتے پر اثر پڑتا ہے۔ گناہ اتنی منحوس چیز ہے جو آپ کی روزی روٹی اور آپ کے گھر کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، بڑا خوشحال تھا اور ہر طریقے کی روزی روٹی اس گاؤں میں ملتی تھی۔ اس گاؤں کو کوئی طریقے کی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن جب اس گاؤں کے اس بستی کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے پاپ کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا، فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں ڈال دیا۔ اس بستی کے لوگ بھوکے رہنے لگے، اس بستی میں سوکھا پڑ گیا، اس بستی کی جو خوشحالی تھی اجڑ گئی اور وہ بستی ویران بن گئی، وہ بستی پریشان بن گئی۔ گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے، گناہ کرنے سے انسان دنیا میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، میرے بندو تم عزت چاہتے ہو، تم عزت چاہتے ہو تو عزت والے مالک سے اپنا ناتا توڑ دو۔ تم اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، اور دنیا میں اگر عزت پا بھی لی، دنیا میں تم نے نام کما بھی لیا تو آخرت میں تم عزت نہیں پا سکتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اے اللہ ساری دنیا کے سامنے مجھے اپمانت نہ کرنا، مجھے انسلٹڈ نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ گناہ
کے سائیڈ ایفیکٹ، اس پر آج میں تقریر کر رہا ہوں. اور مجھے پتا ہے رات کو 1:30-2 بجے تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بھئی میں تو عبد الغفار ہوں، میرے پاس قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے پاس. اب اس وقت آپ کو جگانا اور جگا کر کے تقریر سنانا بہت مشکل کام ہے. بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں. جتنی دیر آپ سنیں گے میں سناؤں گا. جب مجھے یہ لگے گا کہ اب آپ کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے میں تقریر ختم کر دوں گا. گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے آپ دوا لیتے ہیں، دوا لینے کے بعد آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا لینا ہے؟ سردی زکام ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تمہیں سردی ہوئی ہے، تم کیلا مت کھانا، تم سنترا مت کھانا. آپ کو سنترا بہت پسند ہے، کیلا آپ کو بہت پسند ہے، مگر آپ نہیں کھاتے. کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جائے، شوگر ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھ دیا صاحب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے. رسگلہ آپ کو بہت پسند ہے، گلاب جامن آپ کو بہت پسند ہے، مٹھائی آپ کو بہت پسند ہے. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی مٹھائی کھا رہی ہے، آپ کے بچے مٹھائی کھا رہے ہیں، آپ کو مٹھائی بہت پسند ہے، مگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ مٹھائی آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ہے، آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا میں ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہو جائے، جس میں ہم کو تکلیف ہو جائے. ہم اللہ کو ناراض کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم گناہ کا کام کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم پاپ کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ کیا گناہ کے کام میں نقصان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کے کام میں تو اتنا نقصان ہے کہ دنیا کے کسی اور کام میں اتنا نقصان نہیں ہے. گناہ آپ کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد کرتا ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، دنیا میں جتنی تباہی مچی ہے، سب انسانوں کے برے کاموں اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. او لوگو، تمہیں دنیا میں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں دنیا میں جو بھی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. گناہ کرنے سے ایک نقصان اور ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، یہ دل کٹھور ہو جاتا ہے. بھئی انسان کا دل جب کٹھور ہو جائے، جب سخت ہو جائے، اب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے کرتے دل پتھر ہو جاتا ہے، دل کٹھور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو بندے کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر پڑتے چلے جاتے ہیں. حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس کے دل کو وہ کور کر لیتے ہیں. جیسے موبائل ہوتا ہے، موبائل کے اوپر ہم کور چڑھاتے ہیں. کیوں چڑھاتے ہیں؟ تاکہ اگر ہمارے موبائل کے اوپر پانی گرے تو پانی ڈائریکٹ موبائل میں نہ جائے، کور اس کو روک لے. موبائل کے اوپر ہم ٹیمپر گلاس لگاتے ہیں تاکہ موبائل اگر گرے تو موبائل کی اسکرین نہ ٹوٹے، اس کا ٹیمپر گلاس ٹوٹے. دل کے اوپر بھی گناہ جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہ ایک قسم کا گلاس چڑھا دیتے ہیں. اب اس کے بعد جب دل پر گلاس چڑھ گیا، جب دل پیک ہو گیا، تو اب قرآن کی آیتوں کا اس دل کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اس پر نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوگا، اس پر اسلام کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. ہمارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گناہ کرنے سے بچو، گناہ کرنے سے آپ کی میموری خراب ہو جائے گی۔ آپ نے جو قرآن اتنی محنت سے یاد کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بھول جائے گا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث ہیں۔ امام شافعی اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ استاد صاحب یہ بتائیے، میں جب کوئی آیت یاد کرتا ہوں، جب میں کوئی حدیث یاد کرتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، قرآن بھول جاتا ہوں، حدیث بھول جاتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی سولوشن بتا دیجئے۔ السلام علیکم۔ যে ভাইয়েরা কিছু টান টান দিতে ছুটে গেছো, মৌলানা সাহেব আর 8 ঘন্টার মেহমান আছে আমাদের মধ্যে, আর 8 ঘন্টা কইবে যারা যাইছো ওরা কাছে অনুরোধ যে যায় না, 8 ঘন্টা শুনেলাম। ইনি একটা উত্তরপ্রদেশ বানারস থেকে আসছে, মুসাফির মানুষ। এই সবারই লেগে একসাথে দোয়া করে দেবে, যেরকম আমাকে বাংলা বক্তা যে আন্দাজে যে সুরে টাকা উঠায়, সে এগুলা ক্যাপাসিটি কি এগুলা এই জিনিস অন্য রাজ্যে নেই, বাঙাল ছাড়া, সীমাঞ্চল ছাড়া। তো সে লেগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে পারবেন দিয়ে যান। মৌলানা মুসাফির মানুষ আছে, ও একটু আপনারাকে একদম ইজমালি তৌর পর লাস্ট দোয়া করে খতম করে দিন। আসসালাম। تو میں کیا کہہ رہا تھا، گناہ کرنے سے انسان کی میموری پر اثر پڑتا ہے، انسان کی یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع ابن جراح سے پوچھا کہ جب میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں میں بھول کیوں جاتا ہوں؟ امام صاحب کے استاذ نے کہا اے شافعی تو گناہ کرنا چھوڑ دے، تو پاپ کرنا چھوڑ دے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔